لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اسپیشل ٹرانسمیشن اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے دن ہے اور ان ایام میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو ان ایام میں ہمیں مساجد میں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہم نماز مساجد کے اندر پڑھیں، مساجد میں آئیں، بیٹھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، بار بار اللہ کو یاد کریں۔ تو مساجد یہ اللہ کے مہمان خانے ہیں۔ اللہ مساجد میں آنے والوں کی خود مہمان نوازی فرماتا ہے۔ اسی لیے ساتھ محبت کرنے والے اور مساجد میں آ کر عبادت کرنے والے سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی مسجدوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے گھر سے پیار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے جو بڑا گھر ہے وہ اللہ کا بیت اللہ، مکہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تیار کیا گیا للذی ببکہ، مکہ پاک کے اندر، مبارکن، یہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے جہان والوں کو۔ ناظرین غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے مسجد کو ہدایت کا بمبا قرار دیا ہے، مرکزی ہدایت ہے، اور فرمایا کہ وہدی للعالمین، یہ ہدایت ہے سب جہان والوں کو۔ اب سب جہان سے مراد جتنے بھی جہان والے ہیں، اس میں بلا تفریق کے رنگ و نسل مذہب سبھی آ جاتے ہیں۔ مسجد میں اگر کوئی آئے تو اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے، کسی بھی جگہ سے آ جائے مسجد میں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، آپ انہیں خوش آمدید کہیں۔ اللہ کی مسجدیں کب آباد ہوتی ہیں کہ جب ان مسجدوں میں ہم دوسروں کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال،
من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا۔ اب مسجد کون سی؟ مسجد میں سے آپ نے زندگی کے شب و روز ساری گھڑیاں وہاں پر، اور اسلام کا بیشتر حصہ جو احادیث میں وارد ہے وہ آپ سے مروی ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے متعلق احادیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راح، کہ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور پھر مسجد میں عبادت کر کے کچھ وقت گزار کے واپس آتا ہے۔ ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے اس کو سمجھا جائے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم روایت کریں۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راح، جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے یا مسجد کی طرف، اللہ رب العزت فی الجنت نزلا، اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں، کلما غدا او راح، کا اظہار مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ نیاز ادا کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کی ادا بڑی پسند ہے کہ اسے جنت میں محلات عطا کر دیتے ہیں، عزت والا گھر۔ اس لیے سورہ فurqan میں جنت کے اندر جو چیزیں تیار کی گئی ہیں اس کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، فی الجنت نزلا، انہیں جنت میں بہترین مقام دیا جائے گا، یا وہ جنت میں بڑے اچھے طریقے سے رکھے جائیں گے، اتارے جائیں گے، جنت میں انہیں محل عطا کیا جائے گا۔ اس کے مختلف معنی ہیں نزولہ کے۔ جو مسجد میں جانا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر جو ہے یہ بڑے عزت و مقام والا ہے۔ جب ہم کسی کو ملنے جاتے ہیں تو بڑا صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں اور پھر ہم اسے ملنے جاتے ہیں، جی ہم تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو پھر بڑا خصوصی لباس زیب تن کرتے ہیں، پھر سوار کے پھر ہم، تاکہ ہماری کسی بھی بات سے ناگواریت نہ ہو، اور وہ اسی طریقے سے جب ہم اس بادشاہ کے گھر میں جا رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو جسے جسے چاہتا چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے،
جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے. اس بادشاہ کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، آئیے ہم حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور یہ حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتی، جس نے اپنے گھر میں پاکیزگی حاصل کی، ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف آیا، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. کیوں آیا مسجد میں؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے فرض ہے نماز وہ ادا کرے. تو اللہ رب العزت کیا عطا فرماتے ہیں؟ کانت خطواته احداها تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ. تو ایک قدم وہ اٹھاتا ہے تو اس ایک قدم کے اٹھانے سے ایک گناہ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور جب وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العزت نے مسجد میں آنے والوں کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا اور کیسے ان کے درجات کو بلند فرمایا. تو مسجد میں آنے والوں کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گھر سے وضو کریں، گھر سے پاکیزگی حاصل کریں. ہاں اگر وہ سفر میں ہے، کہیں اور گئے ہوئے ہیں تو پھر مسجد میں انتظام تو ہوتا ہے، ورنہ سنت یہ ہے کہ مسجد سے جب مسجد کا ارادہ ہو تو گھر میں پاکیزگی حاصل کریں، گھر میں وضو کریں. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں تو پھر اعتکاف کی نیت کر لیں کیونکہ آپ پاکیزگی کی حالت میں ہیں، اور پھر مسجد میں آئیں اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض نماز ادا کریں. جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ گناہ ختم کرتا ہے اور درجات کو بلند کروا دیتا ہے. ناظرین، ایک مختصر سی کلیم ہم لیں گے تھوڑی ہی دیر، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ویلکم بیک محترم ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم مساجد کے متعلق بات کر رہے تھے کہ مسجدوں سے پیار کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور بالخصوص ایام میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو. یہ سن ناظرین، اس وقت کالز بھی اوپن ہو چکی ہیں. آپ لائیو کال کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. آپ کی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم بات کر رہے تھے کہ مسجد یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور مہمان خانے میں آنے والوں کو جس طرح ایک مہمان کی عزت کی جاتی ہے اسی طرح عزت کی جانی چاہیے. مسجد کے منتظمین جو نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں ان کا اسی طرح ہی خیال رکھیں جس طرح وہ اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں. قریش کعبہ کے متولی وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں،
اور ہم کعبہ میں آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، اور جو بھی آتا تھا اس کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، اس کا خیال رکھنا، یہ قریش اپنے لیے باعث خوشی اور باعث فخر سمجھتے تھے. اس لیے یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ مسجد میں آنے والوں کو خوش آمدید کہیں، کھلے دل کے ساتھ، اور ان کے لیے وہ انتظام کریں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن رکھے ان کے لیے، صاف ستھری جگہ ہو، صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ آ کر سکون محسوس کریں مسجد میں. اگر کوئی تھکا ہارا آدمی، کوئی مسلمان مسجد میں آ گیا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھا سکون حاصل کرے کہ میں اچھی جگہ آیا ہوں، اور قرآن پڑھے. قرآن کے ترجمے بھی رکھے جائیں مساجد کے اندر تاکہ لوگ جتنی دیر بیٹھیں اللہ کی ہدایت کو حاصل کریں، رہنمائی کو حاصل کریں. اور اگر کوئی شخص مسجد میں زیادہ آتا جاتا ہے تو اللہ کے رسول ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اسے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان بھی کیا ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے، عیدین میں بھی حاضر ہے، مسجد کے کاموں میں آگے آگے رہتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، کہو کہ یہ شخص ایماندار ہے، ہر وقت مسجد میں آتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ پاک پڑھی، قال اللہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قال اللہ عز وجل، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی بس وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان. گویا کہ مسجد کو آباد کرنے والا در حقیقت اللہ پر اپنے ایمان کو پختہ کر رہا ہوتا ہے، مستحکم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آخرت پر بھی اس کا ایمان مستحکم. ناظرین، یہ مساجد سے محبت اور پیار، یہ بیان جاری رہے گا. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری مساجد میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بچیاں پورے دل کے ساتھ مسجد میں آئیں، آ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ اللہ کریں، تاکہ ان کے آنے سے مسجدیں آباد ہوں، اور ہم یہ شعور بھی اجاگر کر سکیں کہ مسجدیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری حضارت کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے. بچوں کی جب ہم لائیں گے تو بچوں کو علم ہو سکے گا کہ یہ ہیں وہ مسجدیں، اللہ کے گھر
جہاں پہ بیٹھ کے انسان قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ مسجد نبوی ہی تو تھی جہاں سیدنا ابو بکر صدیق تیار ہوئے، سیدنا فاروق اعظم تیار ہوئے، سیدنا عثمان غنی تیار ہوئے، سیدنا علی المرتضیٰ تیار ہوئے، وہ مسجد جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر مسجد سے، آج مسجدوں کو کمیونٹی سینٹر بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں کمیونٹی سینٹر بنائیں، اس میں نوجوانوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے وہ ساری ایکٹیویٹیز کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ہیلتھی ایکٹیویٹیز، وہ ہم مینیج کریں مساجد کے ساتھ ہی جگہ لیں تاکہ ہمارے نوجوان اس چیز کے ساتھ مسجد میں آ سکیں۔ آج کل نوجوان مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور بھاگتے ہیں مسجدوں سے کیونکہ ہم نے ان کے لیے بہتر انتظام نہ کیا۔ ہمیں بہتر انتظام کرنا چاہیے تھا ان کے لیے تاکہ وہ مسجدوں کے قریب آتے، مسجد میں آتے اور اللہ کا نور، اللہ کی روشنی حاصل کرتے۔ اس لیے مسجدوں میں آنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب، بالخصوص جن کے گھر دور ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک جس کو امام مسلم نے روایت کیا اور جس کے راوی سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بات کرتے ہیں، کان رجل من الانصار، ایک انصاری، لا اعلم ابعد من الفتح، مجھے نہیں پتا کہ وہ بچے سے کتنا دور، وکانت لا تخطئه صلاۃ، اس کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹتی، ہر نماز بعد مسجد میں، ہو مغرب ہو، عشاء ہو، رمضان ہو، وہ ہر نماز میں پہلے پڑھتا ہے۔ کہا گیا لو اشتریت حمارا لترکبه فی السلماء او الرمضاء، اگر تو ایک گدھا خرید لے تاکہ اس پر سوار ہو کر تو تاریکی میں، کیونکہ عشاء کی نماز تاریکی میں ہوتی تھی یا صبح کی نماز رات موجود ہوتی، اس پہ سوار ہو کے آیا، جب گرمی ہوتی ہے اس وقت بھی زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے تو اس سے سوار ہو کے آ جائے گا۔ قالا، اس بدو نے کیا جواب دیا، اور کیا خوبصورت جواب تھا، ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو، مسجد کے پہلو میں ہو، انی اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو پیدل چل کے آتا ہوں وہ اللہ کے ہاں لکھا جائے، جو میں گھر سے نکلتا ہوں اور مسجد تک پیدل چل کے آتا ہوں یہ اللہ کے ہاں لکھا جائے، میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے، ورجوعی، اور جب میں نماز پڑھ کے واپس جاتا ہوں تو میرا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں لکھا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری بھلائیاں جمع کر دی، جی یہ بات جاری رہے گی
دیکھتے ہیں ایک کالر ہے وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم لوگ تو ایک طالب علم ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی سب سے بڑی پریورٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جو اس قربانی کا مقصد جو ہے وہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان جو باتیں ہوئیں، جو باپ اور بیٹے نے قربانی دی اللہ کی رضا کے لیے، تو آج ہمیں ہماری سب سے بڑی جو قربانی ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہونی چاہیے کہ ہر چیز ہم نے اپنے تقوی، پرہیزگاری اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ساری قربانیاں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہیں۔ تو نہ کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی رضا کو چھوڑنا ہے، نہ ہمیں نے دنیا کی کے پیچھے بھاگ کر اللہ کی رضا کو چھوڑنا ہے، نہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا بنا کر اللہ کی رضا کو چھوڑنا ہے، نہ ہمارے حلیے اس طرح کے ہوں، نہ ہمارے کھانا پینا ایسا ہو، نہ ہمارا رہن سہن ایسا ہو، نہ ہماری تعلقات ایسے ہوں کہ جو اللہ کی رضا کے مطابق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بس مسلمانوں کو پوری دنیا میں اس قربانی پر اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں، اور آمین۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، نیک خواہش کا اظہار کیا کہ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور باپ بیٹے سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ تو آج ہم دنیا کو خوش کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے بڑا مہنگا بکرا بھی خریدتے ہیں، اور پھر ہم سیلفیاں لے کر فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اگر تو مقصد لوگوں کو ترغیب دینا ہے اس سارے کام کا پھر تو جائز ہے، اور اگر مقصد جو ہے وہ لوگوں کو نیچا دکھانا ہے اور اللہ کی رضا سے دور ہونا ہے تو پھر یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سورہ حج کے اندر ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، لیکن قربانی کرنے والے کا تقوی ضرور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کی خاطر یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میں اس سے پہلے بیان کر رہا تھا کہ مسجد کی طرف آنے کے لیے پیدل آنا، تاکہ اس سے جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی انسان کے ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں اسے حاصل ہوں، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی نیکیاں حاصل ہوں اسے۔ اور انسان اب دیکھیں وہ بدو جو تھا اسے کہا گیا کہ تو ایک لیکن اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں دور سے آؤں، پیدل جاؤں، اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا، فرحت و انبساط کے ساتھ ارشاد فرمایا، تیرے لیے یہ سارا کچھ جمع کر دیا گیا، آتے ہوئے بھی ہر قدم کے اوپر نیکیاں، جاتے ہوئے بھی۔ آتے جاتے کیا اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو مسجد کی طرف صرف اللہ کی رضا کی خاطر آتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، ھذا حدیث متفق علیہ۔
سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم الیہا ممشا، بے شک نماز میں اجر کے حوالے سے سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو اس سے بہت دور رہتا ہے اور دور چل کے مسجد کی جانب آتا ہے۔ فَأَبْعَدُهُمْ، اور پھر اس کے بعد وہ شخص ہے جو اس سے بھی زیادہ دور رہتا ہے۔ ایک شخص آدھے میل کے فاصلے پہ رہتا ہے تو بھی اجر ملے گا، ایک شخص اس سے بھی زیادہ دور رہتا ہے 1 میل کے فاصلے کے اوپر، وہ پیدل چل کے آتا ہے۔ والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلیھا ثم ینام، اور پھر اس کے بعد وہ شخص ہے جس نے ایک نماز پڑھی امام کے ساتھ اور پھر وہ بیٹھ گیا اور اب وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے دوسری نماز۔ یہ اجر کے حوالے سے بہت عظیم مرتبے پر فائز ہے یہ شخص، اس شخص سے جس نے نماز پڑھی اور سو گیا پھر اٹھا۔ لیکن یہ شخص مثلا عصر کی نماز پڑھنے گیا اور عصر اور مغرب کے مابین تھوڑا وقت ہوتا ہے، وہی مسجد میں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا دوسری نماز کا کہ کب دوسری نماز کا وقت ہے اور میں ادا کروں۔ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یا مغرب کی نماز ادا کرنے گیا اور بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے انتظار میں کہ کب اللہ کی ملاقات کا وقت آ جائے، اور اس ملاقات کے لیے بے چین ہوتا رہا، تڑپتا رہا، اضطراب سے دوچار رہا، کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ انتظار کر رہا ہے اس ملاقات کا اور پھر وہ ملاقات کا وقت آ گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ میں جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں یا تاریخی جب ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ذل الہی اور اس ملک کا سب سے بڑا شخص وہ آ رہا ہے، احترام سے گردن چکا لے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے کہ سب کو کہا جاتا ہے کہ ذل الہی اور بادشاہ وقت آ رہے ہیں، گردن کو جھکا لیں، اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یہ اعلان تم خود کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، کوئی اس سے بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اعلان کرنے کے بعد اپنی آنکھیں احترام سے جھکا دو، پھر آنکھیں ہی احترام سے نہ جھکاؤ، رکوع میں جا کر اپنی جسم کے آدھے حصے کو اللہ کی بارگاہ میں احترام جھکا دو، پھر عاجزی کی انتہا کر دو، پورا وجود زمین پہ رکھ کر اپنی جبین کو زمین پہ رکھ دو، عاجزی کی انتہا کر دو۔ اب تم ہو اور اللہ کی ذات، اس عاجزی کی انتہا کو بندگی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عبادت کی جو انتہا ہے وہ سجدہ ہے، یہ بندے کی معراج ہے، نمازی کی معراج ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب خالق و مالک اللہ نے پوچھا، اے میرے رسول، اے میرے نبی، آخری نبی،
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ مجھے بندہ کہا جائے، عبد کہا جائے. اللہ عبد کا مطلب عطا کرے اور اسے قرآن کی زینت بھی بنایا. سورہ اسراء پہلی بات اللہ رب العزت کے ساتھ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنی عبد خاص کو رات دیکھیے جو لقب اللہ کے رسول نے اللہ نے اسے قرآن کی زینت بنا. اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں ایک شعر نقل کرتے ہیں. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار کی منتظر. عبد ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ خاص بات ہے. ایک انتظار کرتا ہے اور ایک کا انتظار کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبد کا لفظ منتخب کیا، پسند کیا، کیونکہ عبد عبادت سے ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل والطاعہ، انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری. اور انتہا درجے کی عاجزی انکساری کب ہوتی؟ انسان اپنے پورے وجود کو سجدے میں ڈال دیتا ہے اور سجدے میں رکھ کر عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے اور اعلیٰ ہے، اس سے پورا. پھر یہ دیکھیے کہ نماز میں جو تکبیرات ہوتی جاتی ہیں اللہ پاک ہے اور پاک حضرت کو پسند کرتا ہے. گویا کہ نماز کا ایک ایک رکن، ایک ایک جز اللہ کی توحید کی گواہی دے. رکوع میں ہو سبحان ربی العظیم ایک 3 مرتبہ، اس سے زیادہ اگر کہنا چاہیں تو 5 مرتبہ 7 مرتبہ اکیلے میں ہے. اگر سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا. یاد رکھیے کہ جی اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی سست بھی ہوتے ہیں، کوئی تیز بھی ہوتے ہیں. تو درمیانے درجے کی تکبیرات کہے، 5 مرتبہ کہہ لے تاکہ ہر کوئی تکبیرات کہے. اللہ رب العزت ہمیں نماز کی محبت عطا اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نماز کی جو برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اس میں گہرا وقت فرمائے. اور ابھی ہم مختصر بریک کے اوپر جائیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مختصر وقت کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ویلکم بیک محترم ناظرین.
ہم عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں اسلام چینل کی جانب سے خصوصی موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ تک حج کا پیغام، حج کے مقاصد آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ حج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد مسجد کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھیے کہ حج میں جو ارکان ہیں وہ بیت اللہ میں ادا ہو رہے ہیں، مسجد نمرہ میں ادا ہو رہے ہیں، مزدلفہ میں ادا ہو رہے ہیں، عرفات میں۔ یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ گویا کہ مسجد کی محبت کو اجاگر کرنے کا نام ہی حج ہے۔ حج کا معنی ارادہ، ارادے سے مراد اللہ کی طرف آنے کا ارادہ، عزم ارادہ، مکمل ارادہ، ایسا ارادہ کہ جب انسان اللہ کے ساتھ ہو تو پھر کسی دوسرے کا خیال نہ آئے، صرف اللہ کا خیال ہو۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کیوں نہیں؟ قال اسباغ الوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء ہی علی المکارہ، مکمل وضو کرنا ناپسندیدگی کے باوجود، سختی کے باوجود، اور وکثرت الخطا الی المساجد، اور جتنا زیادہ مساجد کی جانب پیدل انسان چل سکتا ہے چلے، پیدل چلے، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ ہے تمہارا جہاد، یہ ہے تمہارا جہاد، یہ ہے کوشش۔ یہ وہ عظیم کام ہے جس کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہاری غلطیاں ختم کر دی جائیں، گناہ مٹا دیے جائیں اور تمہارے درجات کو بلند کر دیا جائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ کام کرو، وضو کرو مکمل، مساجد کی جانب پیدل چل کے آؤ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو، دیکھو اللہ تمہارے گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے اور تمہارے درجات کو کیسے بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا دو عالم، یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، روایت کرتا ہے۔ اب جو حدیث ہے وہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشروا المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ مساجد کی جانب پیدل چل کے آتے ہیں انہیں خوشخبری دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انہیں خوشخبری سنا دیجیے جو مسجد کی جانب تاریکی میں چل کے آتے ہیں۔ کس کی خوشخبری دو؟ کہ قیامت کے دن انہیں مکمل روشنی دی جائے گی۔ تم نے زندگی کی تاریک راہوں میں نماز کے ذریعے ابدی زندگی میں روشن محلات حاصل کر لیے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ رب العزت مسجد کی طرف آنے والوں کو
کامل روشنی عطا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی روشنی، یہ دنیا کی روشنی، یہ فانی روشنی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کی روشنی ہمیشہ رہنے والی روشنی، جنہیں وہ روشنی حاصل ہوتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، کہ تم میں سے کوئی شخص وہ نماز کی حالت میں ہی رہتا ہے جب تک اسے نماز روکے رکھتی ہے۔ ایک شخص نماز پڑھنے گیا عصر کی اور مغرب تک وہیں بیٹھا رہا، مغرب کی نماز نے اسے روکے رکھا اور وہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا، صرف وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، مسلسل بیٹھا رہا نماز کے انتظار، لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، اور صرف نماز ہی تھی جس نے اسے روکے رکھا اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کے لیے۔ نماز کی محبت اسے روکے رہی، مت جاؤ، بیٹھے رہو، وہ بیٹھا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جب تک وہیں رہے گا اسے ہر لمحے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک نماز پڑھی، اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ایک نماز پڑھنے کا جو اسے ثواب ملا، ہر گھڑی اسے ایک ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نماز پڑھنے والوں کو نوازتا ہے۔ وہ ایک بڑا آدمی تھا، پرانا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ گاؤں سے نکلا اپنے خادم کے ساتھ کسی دوسرے گاؤں جانے کے لیے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، خادم نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ جو آقا تھا، چودھری تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں نے نہیں پڑھنی، تم جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ، میں یہیں اوپر بیٹھا ہوں اپنی گھوڑی کے اوپر۔ وہ اندر گیا، نماز اس نے پڑھی، نماز میں تاخیر تھوڑی سی ہوگی، لیٹ ہو گئی باہر آتے ہوئے، تو اس کے آقا نے باہر سے آواز دی کہ تمہیں کون سی چیز باہر نہیں آنے دیتی؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، وہی جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتی۔ یقین کیجئے جو نماز کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ آپ نے اگر ایک گھر بڑے پیار سے بنایا ہو، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اللہ اپنے گھر سے پیار نہیں کرتا؟ ضرور محبت کرتا ہے۔ تو یہ حج کے ایام ہمیں مسجد کی محبت سکھا رہے ہیں۔ اے لوگو، مسجد سے پیار کرو، کیونکہ حج مسجد سے محبت کرنے کا نام ہے، پیار کرنے کا نام ہے۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث پاک، کیا خوبصورت بات کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خوبصورت بات ملتی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، فرشتے اس پر
رحمتیں نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ تم میں سے جب کوئی شخص اپنی اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی، مسلسل فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھی، 10 منٹ کے لیے بیٹھ گیا سر جھکا کر اور پاکیزہ تصورات میں کھو گیا، اللہ کی ذات کے متعلق سوچنے لگا، وہ بڑی رحیم ہے، اللہ کی رحمت کے متعلق سوچتے سوچتے وہ دور تک نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے فرشتے، اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور پھر ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو سلامت ہے اور بیٹھا ہوا ہے، رحمتیں آ رہی ہیں، نچھاور ہو رہی ہے اس پر، وہ رحمتوں کے سمندر میں نہا جاتا ہے، غوطہ زن ہو جاتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف رحمتیں ہیں۔ تقول، اور پھر فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں اس شخص کے لیے۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اسے بخش دے، اسے بخشش عطا کر۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اسے اپنی بے شمار رحمتیں عطا فرما دے۔ دیکھیے، نماز پڑھی اور دیر تک بیٹھا رہا، کوئی کام نہیں کیا، جسٹ بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اے فرشتوں اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، بخشش کی، مغفرت کی، رحمت کی دعائیں مانگو اس کے لیے۔ اس قدر کون پیار کرتا ہے، اس قدر کون محبتیں دیتا ہے، اس قدر کون مہربانیاں کرتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو مہربانی۔ تو حج کے مقاصد میں سے، حج کے ایام کے مقاصد میں سے، کیونکہ ہم حج کے ایام میں ہیں، حج کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد اور وحید مقصد وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کے ساتھ پیار، محبت، تعلق، وابستگی، تاکہ اس کی رحمتیں حاصل ہوں۔ تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تم میری رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ مسجد میں، طریقہ بتایا اس نے۔ ناظرین، ہم ان پروگرامز میں قرآن و حدیث سے جو روشنی ملتی ہے ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخر لیلتا صلاۃ العشاء۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، الی شطر اللیل، رات کے آخری حصے تک۔ ثم اقبل علیہ بوجہہ، پھر آپ ہمارے پاس آئے، بنفس نفیس تشریف لائے، ہمارے پاس آپ آئے، اور آپ نے آ کر ارشاد فرمایا، صلی الناس ورقدوا، لوگوں نے نماز پڑھی اور لیٹ گئے، سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے، رقدوا، لیٹ گئے، نیند میں چلے گئے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انتظرتموها، وہ اور تم ابھی تک نماز میں ہو، تم ابھی تک نماز کی حالت میں ہو، بیٹھے ہوئے تھے، منذ انتظرتموها، اس وقت سے جب تک کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو نماز کا. گویا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار مسجد میں یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. محترم ناظرین، مسجد کی محبت قسمت والوں کو ملتی ہے، دعا مانگنے سے ملتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ تو ہمیں مسجد کی محبت عطا کر دے. ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بچیاں ضرور مسجد میں جایا کریں، بچوں کو ساتھ لے کے جایا کریں. ہمارے بھائی ضرور مسجد میں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ بچپن ہی سے مسجد کی محبت دلوں میں اجاگر ہو، اور انسان سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ صادر ہو جاتے ہیں، مسجد میں جانے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ہے. وان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار امر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات. 5 نمازوں کی مثال ایسے جیسے ایک جاری نہر ہو، نہر جو جاری ہوتی ہے تمہارے گھر کے دروازے کے اوپر، اور وہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے، اور جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے. نمازیں بھی یہ چلتی ہوئی رواں نہریں ہیں. جو شخص 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسے ایک عام آدمی نہانے کے بعد پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، اور پھر نماز کا معنی ہی رحمت ہے. الصلاۃ، الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ الصلاۃ رحمت کو کہتے ہیں. کہ اگر تم رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رحمت کے گھر میں آ جاؤ، رحمت والے کے پاس آ جاؤ، اور پھر رحمت والا عمل کرو، ایکشن کرو جو رحمتوں کو کھینچے اپنی جانب. نماز یہ ایکشنز ہیں، ڈیفرنٹ ایکشنز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور جب یہ انسان مختلف ایکشنز کرتا ہے تو رب کی رحمت متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی متوجہ ہوتی ہے کہ اس نمازی کو سراپا رحمت بنا دیتی ہے. پھر وہ نمازی اہل دنیا کے لیے سراپا رحمت بن جاتا ہے. اس کی گفتگو میں رحمت ہے، اس کے اخلاق میں رحمت ہے، اس کے دیکھنے میں رحمت ہے، اس کی ڈیلنگ میں رحمت ہے. دکاندار ہے، پورا تولتا ہے بلکہ زیادہ دے دیتا ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے، ڈیلنگ میں رحمت آ جاتی ہے.
اگر کوئی آقا ہے، کسی کا مالک ہے، تو رحمت آ جاتی. اگر کوئی باپ ہے تو اپنی اولاد پر رحمت کرنی شروع کر دیتا ہے. ماں ہے، وہ سراپا رحمت پہلے ہی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اور رحمت کا پیکر بن جاتی ہے. تو جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، مسجد کے ساتھ محبت کی ہے، وہ معاشرے کے لیے رحمت کے پیغامبر بن گئے ہیں. آئیں حج کے دنوں کے مقاصد کو حاصل کریں، مسجد سے پیار کریں، نماز پڑھیں، مسجد کو آباد کریں، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھیں. نوافل نماز، سنت نماز گھروں میں ادا کریں، اور فرض نمازیں مسجد میں جا کر ادا کریں. سنت یہ ہے، نوافل اور سنت گھر میں ادا کریں، اور فرض نماز مسجد میں جا کے ادا کریں. ناظرین، یہی حج کے ایام کے مقاصد ہیں، اور اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوں گے، اور یہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. حج کا عظیم مقصد اللہ کی ذات کا عرفان ہے اور اس کی پہچان ہے، اور وہ مسجد میں جائے بغیر، نماز پڑھے بغیر حاصل نہیں ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.